السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لحن کے بارے میں پڑھیں گے۔ لحن کیا چیز ہوتی ہے؟ لحن ہوتی ہے قرآن مجید کو پڑھنے میں کوئی غلطی۔ اب غلطی جو ہے وہ چھوٹی غلطی بھی ہو سکتی ہے اور بڑی غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارا ٹارگٹ اس وقت بڑی غلطی ہوگا۔ بڑی غلطی کون سی ہوتی ہے؟ جو قرآن کی قرأت میں بڑی غلطی وہ ہوتی ہے جو کسی بھی لفظ کے معنی کو تبدیل کرنے کی موجب بن جاتی ہے، یعنی اس کی وجہ سے قرآن کے ورڈ کا میننگ بدل جائے، اس کو کہتے ہیں ہم بڑی غلطی۔ کیونکہ ظاہر ہے اگر کوئی لفظ ہم پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں سے کسی ایک لفظ کا معنی بھی اگر ہم پڑھتے ہوئے لاشعوری طور پہ غلط پڑھ گئے تو پوری آیت کا مطلب بدل جائے گا، اور اگر مطلب بدل جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم جو ایک حرف پہ 10 نیکیاں لینے کے لیے پڑھ رہے تھے تو ہم لاشعوری طور پہ گناہ جو ہے وہ لے کر اٹھیں، اللہ نہ کرے۔ تو اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، شعوری کوشش کرنی ہوگی تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ تو بڑی غلطی جو ہے وہ اس کی اقسام، یعنی کس کس قسم کی غلطیاں ہم کر سکتے ہیں بڑی غلطیوں میں، اس میں ایک ہے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا۔ یعنی کوئی حرف آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ عربی زبان کا ہر حرف دوسرے حرف سے جدا ہوتا ہے، اس کی آواز دوسرے حرف سے فرق ہوتی ہے۔ جیسے اردو زبان میں آپ سین، سا اور صاد ایک جیسا پڑھتے ہیں، اس کی آواز میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ عربی زبان میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ سین کی آواز سا اور سا کی آواز سا اور صاد کی آواز صو ہوتی ہے، تو تینوں میں بہت فرق ہے۔ اسی لیے کوئی حرف ہم نے اس طرح نہیں پڑھنا کہ اس کی آواز دوسرے کے ساتھ مکس ہو جائے۔ جیسے الحمدو کو الحمدو پڑھ دینا، یہ بڑی غلطی ہے، کیونکہ ان دونوں کا معنی عربی زبان میں موجود ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ کوئی ایسا لفظ پڑھیں گے جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوگا، کوئی ایسی غلطی کریں گے جس کا کوئی معنی نہیں ہوگا، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا کوئی معنی بھی بن رہا ہوتا ہے۔ جیسے الحمدو کا معنی ہوتا ہے تمام تعریف، اور الحمدو کا معنی ہوتا ہے دھواں۔ تو آپ سوچیں کہ آپ اللہ سے کیا منسلک کر دیں بغیر کسی شعوری طور، مطلب غیر لاشعوری طور پہ ہم اللہ سے کیا جو ہے وہ منسلک کر رہے ہیں۔ پھر تعلمون میں عین کی جگہ تعلمون کو جھٹکے کے ساتھ تعلمون پڑھ دینا، اس کا بھی دونوں کا مطلب موجود ہے۔ تعلمون کا معنی ہوتا ہے تم علم رکھتے ہو، تم جانتے ہو، اور تعلمون کا معنی ہوتا ہے تم تکلیف اٹھاتے ہو۔ تو دونوں کا معنی موجود ہے، اور اگر ہم دونوں کو انٹرچینج کریں گے تو آیت کا مطلب بھی بدل جائے گا۔ کلمے میں کسی حرف کو بڑھا دینا، یعنی کوئی بھی کلمہ، آپ کو پتہ ہے کہ عربی زبان میں کسی بھی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، تو کسی بھی لفظ کے اندر کسی حرف کو ایڈ آن کر دینا۔ جیسے قولا لکھا ہوا ہے، قولا، اس کو لمبا کر دے کوئی شخص اور الف مدہ بنا دے اور اس کو پڑھے قولا، تو اس طرح کیا ہوگا؟ اکثر اسٹوڈنٹس کی عادت ہوتی ہے گا گا کے پڑھنے کی، بچوں کی طرح جب ہم رائمنگ میں پڑھ رہے ہوتے تھے بچپن میں تو اسی طرح لمبا کر کر کے پڑھتے تھے، تو وہ بعد میں بھی عادت جو ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے اور اسی طرح پڑھتا جاتا ہے انسان، تو قولا اس طرح کر کے پڑھ دیتا ہے۔ ان دونوں کا مطلب قرآن مجید میں موجود ہے، اور قولا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا، اور قولا کا مطلب ہوتا ہے ان دو لوگوں نے کہا، تو ان دونوں میں مطلب بدل جائے گا۔ پھر کلمے میں کسی حرف کو کم کر دینا، یعنی اگر کوئی لفظ ہے جیسے لا یعلمون، یہ ایک لفظ دونوں مل کر ایک جملہ بنا رہے ہیں کہ لا یعلمون، وہ علم نہیں رکھتے ہیں، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور اگر اسی کو کوئی جلدی میں پڑھ رہا ہو اور پڑھے لا یعلمون تو اس کا معنی ہوگا وہ ضرور بضرور جانتے ہیں، یعنی نہیں سے مطلب ہاں میں تبدیل ہو گیا ایک حرف کی کمی کے ساتھ۔ پھر حرکات و سکنات، حرکات حمزہ وہی ہے زبر زیر پیش، اور سکنات یعنی کہ جزم، ان کو آپس میں بدل دینا۔ تو جیسے انعمتا، جیسے انعمتا لفظ قرآن مجید میں آتا ہے، ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے، اسی طرح ایک اور لفظ آتا ہے انعمتو، تو انعمتو جو ہے وہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص دیکھے انعمتا اور انعمتا کو دیکھ کر اس کے ذہن میں آئے، انعمتو دیکھے اور انعمتو کو دیکھ کے اس کے ذہن میں آئے یہ لفظ تو میں نے پڑھا ہوا ہے، اور وہ فوراً اس کو بغیر دیکھے بغیر سوچے انعمتا پڑھتا ہوا چلا جائے، دونوں کا مطلب موجود ہے قرآن مجید میں، اور وہ کیا کہ انعمتا کا معنی ہوتا ہے تو نے انعام کیا، اور انعمتو کا معنی ہوتا ہے میں نے انعام کیا، دونوں کا مطلب بہت فرق ہے، صرف ایک پیش اور زبر سے اتنا فرق ہو جاتا ہے۔
پھر پانچویں غلطی جو ہے وہ کیا ہے؟ مخفف کو مشدد اور مشدد کو مخفف پڑھ دینا۔ مخفف کا معنی ہوتا ہے ہلکا یعنی جزم، اور مشدد کا معنی ہوتا ہے تشدید۔ تشدید کا جو ہے اس کو ہلکا پڑھ دینا یعنی کہ تشدید کے بغیر پڑھ دینا، اور تشدید جو ہے اور ہلکا حرف ہے اس کو تشدید کے ساتھ پڑھ دینا۔ جیسے اکثر اسٹوڈنٹس کی عادت ہوتی ہے ہر لفظ پہ بہت زور دے دے کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ایک ایگزامپل میں نے نکالی یہاں پر، کذبہ، کاف زبر دال زبر با زبر با، کذبہ۔ کذبہ کا معنی ہوتا ہے اس نے جھوٹ بولا۔ تو اور دوسرا میں نے ورڈ نکالا ہے کذبہ، جیسے اگر کوئی شخص کذبہ کو دبا کے پڑھ دے کذبہ، تو کذبہ کا معنی ہوتا ہے اس نے جھٹلایا۔ دونوں کا معنی فرق ہے۔ دیکھیں کذبہ کا معنی انفرادی فعل سے ہے، اس نے جھوٹ بولا، یعنی اگر اس نے جھوٹ بولا تو اس نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا، اس نے خود جھوٹ بول دیا۔ جھٹلایا کا معنی ہوتا ہے اس نے کسی اور کو جھوٹا ثابت کیا یا اس کو کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ ہوتا ہے جھٹلانا۔ تو یہ ایک تشدید کے اس سے معنی جو ہے وہ فرق ہو گیا۔ تو یہ وہ عمومی غلطیاں ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس عام طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں تجوید کا علم جاننا بہت ضروری ہے، اور اس کا حکم یعنی اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اگر ایسی لعن جلی کسی کے اندر موجود ہے یا کوئی کسی کے اندر یہ غلطیاں دیکھے تو کیا اس کے بارے میں جو ہے وہ شریعت حکم دیتی ہے، وہ یہ کہ یہ حرام ہے، یعنی اس سے روکا گیا ہے، ایسی ان غلطیوں کو کرنے سے روکا گیا ہے، کیونکہ تلاوت قرآن میں ایسی غلطی بسا اوقات گناہ کبیرہ کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہم احفظنا من ذالک، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔